انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ جانتے ہو کہ اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ تو شاگردوں نے کہا معلوم نہیں. تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوتے تو حضرت معاویہ ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حضرت علی کی حمایت میں قتال کرتے، جنگ لڑتے. یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. اب مجھے ان کے اوپر بھی گستاخی کا کوئی فتویٰ چاہیے، آپ کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے بات ٹھیک کی. بدر الدین عینی لکھ رہے ہیں اور پھر کنکلوڈ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کیا حضرت معاویہ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ انہیں اللہ قیامت کے دن برابر ہی چھوڑ دے بجائے اس کے کہ انہیں ایک اجر بھی دیا جائے؟ یہ اجر والی جو بات کر رہے ہیں وہ تو خلیفہ راشد کے لیے ہے. ملا علی قاری شرح مشکات کے اندر لکھتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں، یہ ملا علی قاری کہہ رہے ہیں کہ جب قتل عمار والی حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچ گئی تھی تو ان پر واجب تھا کہ وہ خلیفہ وقت مولا علی کی اطاعت اختیار کرتے، نمبر 1. نمبر 2، اپنے دل میں حکومت کی جو انہوں نے طلب رکھی تھی اسے ترک کر دیتے، یعنی انہوں نے کہا کہ حکومت کی طلب کے لیے وہ کر رہے تھے. نمبر 3، انہوں نے لکھا کہ انہوں نے قتل عثمان کو اپنی ڈھال بنائے ہوئے تھا اور دل میں وہ بغاوت چھپائے ہوئے تھے اور حدیث عمار ان کی بغاوت کو کھول کر ظاہر کرتی ہے. یہ جناب انہوں نے الفاظ لکھے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ افسوس حضرت معاویہ کے اس عمل سے قرآن اور سنت دونوں پشت کے پیچھے ڈال دیے گئے، مہجور ہو گئے. اب یہ ویڈیو اور ہمارے سٹوڈنٹس قیامت تک، ایون آپ کے اپنے سٹوڈنٹس بھی آپ کو بار بار ابھاریں گے کہ آ جا بھائی، اب سیکورٹی ایشوز بھی ختم ہو گئے، مولویوں والا بھی ختم ہو گیا، تو 1000 مولوی اپنے ساتھ بٹھا لے، کیمرے پہ اکیلا آن لائن بیٹھ آ کے بات کر. ٹھیک ہے جی؟ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے سٹوڈنٹس کی ذمہ داری ہے کہ اب مفتی صاحب کو آپ نے احترام کے دائرے میں، جو انہوں نے مجھے گالیاں دی چھوڑ دیں. حالانکہ حضرت علی کے والے سے انہوں نے بات کی تھی، میں ان کو ونریبل کر سکتا تھا، میں نے نہیں کیا، آمدہ بھی میں کروں گا. ہم بھی مولا علی کے ماننے والے ہیں، گالیاں دینے والے بنوں بھیا کے ماننے والے ہیں، ہم تو گالیاں کھانے والے ہیں، مولا علی کے ماننے والے ہیں. ہم انشاءاللہ گالیاں کھا کے بھی ان کو دعائیں دیں گے، بے فکر رہیں آپ. یہ چونکہ بنو میاں کے پیروکار ہیں تو ان کا تو کام ہی گالیاں نکالنا ہے. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ مفتی صاحب فوراً آ کے ایکسیپٹ کریں گے، انہیں بڑا شوق ہے بات کرنے کا، تو وہ آئیں آن لائن ہمارے چینل پہ کہیں گے، جو شاہد اور بلال چینل پہ، تو میں تو آتا ہوں لائیو، الحمدللہ سال 1 سے آ رہا ہوں. وہاں پہ آنا ہے، وہاں پہ آ جائیں، ہر جمعے کو میں لائیو ہوتا ہوں. آپ آ کے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے کمنٹس کریں، آپ کو لنک بھیجیں گے، جوائن کریں. آپ کہیں گے کہ آپ کا کوئی چینل ہے، اس میں بھی میں آنے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، میں آگے اسے جوائن کروں گا. لیکن طریقہ یہ ہوگا کہ 10 منٹ آپ اپنا مقدمہ رکھیں گے، 10 منٹ میں رکھوں گا. یہ مقدمہ ہم نے عوام کے سامنے رکھنا ہے، ایک دوسرے کے سامنے نہیں رکھنا. آپ بھی اپنے دلائل رکھیں گے، میں بھی اپنے دلائل رکھوں گا، تاکہ عثمانی صاحب کو بھی اگر بٹھانا چاہتے ہیں آپ بٹھا لیں، مفتی منیب صاحب کو بٹھانا چاہتے ہیں ان کو بٹھا لیں، ساجد میر صاحب اہل حدیث کے ان کو بٹھانا چاہتے ہیں آپ ان کو بٹھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کوئی نہیں ہے. لیکن آن لائن بیٹھے، فیس پہ آپ آئیں گے، اپنے پوائنٹ آف ویو سامنے رکھیں. آپ ایسے ہی کہتے ہیں میں تینوں کا نمائندہ بن کے آ رہا ہوں، آپ مرے ہوں کے زندوں کے نمائندہ بھی بن کے آئیں. الحمدللہ اکیلے ہم قرآن و سنت کے دلائل میں آپ کو ناکو چنے چبوانے کے لیے کافی ہے انشاءاللہ تعالی. ٹائم قیامت تک ہے، بول وہی جو حق ہے، ٹائم قیامت تک ہے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وامتہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 18 اگست 2022 کو بمطابق 19 محرم الحرام 1444 ہجری میں مفتی طارق مسعود دیوبندی حفظہ اللہ تعالی سے مخاطب ہوں کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر آ کر حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے میری ذات کے اوپر جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں. میں نے بارہا آپ اور آپ کے بڑوں کی طبیعت صاف کی ہے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں، لیکن آپ لوگ چونکہ ہٹ درمی پہ اترے ہوئے ہیں اور لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کے اوپر ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں اتنے ہی شد و مت کے ساتھ آپ کے اوپر علمی طریقے سے انشاءاللہ گفتگو کے لیے بار بار کیمرے کے اوپر آؤں گا. اس لیے آپ کسی ایسے زوم میں مبتلا نہ رہیے گا. بہرحال فی الوقت میں چونکہ آپ بار بار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹاپک بنا کر میرے خلاف ایک مہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہابی اہل حدیثوں کے ساتھ مل کے، تو میں نے ضروری سمجھا کہ اتوار کے دن تو جو میں نے کرنا ہے وہ کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور آپ کے بڑوں کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں. اس سے پہلے میں زندگی موت کا پتہ کوئی نہیں ہے، آپ کی خواہش پوری کر دوں. آپ کو بڑا ملاقات کا شوق ہے، آپ 5 اکتوبر 2021 کو بھی منگل کے دن آئے ایک ڈرامہ کرنے کے لیے. حالانکہ آپ کو پتہ تھا، آپ کا ایڈمن مسلسل ہمارے ساتھ رابطے میں رہتا ہے اکیڈمی کے نمبر کے اوپر. آپ پھر بھی جان بوجھ کے ایسے دن آئے کہ آپ کو پتہ تھا کہ میں ملاقات نہیں کروں گا، اور آپ نے ایک ڈرامہ کرنے کی کوشش کی. وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے الحمدللہ ہماری دعوت کو بہت فائدہ پہنچایا. لیکن اب وہ سارے مسئلے ختم ہو چکے ہیں.
آپ کے ساتھ بھی سیکیورٹی ایشوز ہیں بقول آپ کے، اور میرے ساتھ بھی۔ اللہ کے فضل سے ہمارے پاس آن لائن گفتگو کرنے کا پلیٹ فارم موجود ہے۔ میں ہر جمعے والے دن شاہد اور بلال کے چینل کے اوپر 2 گھنٹے کے لیے لائیو آتا ہوں، 10 سے لے کر 12 بجے تک۔ جس جمعے کو بھی آپ کی تیاری مکمل ہو جائے، اپنے ساتھ سارے علماء جتنے ہیں، دیوبندیوں کے، اہل حدیث کے، بریلویوں کے، سب سے نوٹس لے لیں۔ ٹائم قیامت تک ہے آپ کے پاس۔ جمعے والے دن آ جائیں تو انشاءاللہ 10 منٹ آپ لیں گے، سب سے پہلے آپ کو موقع دیں گے اپنا موقف بیان کرنے کا۔ موقف اپنا اپنا بیان کرنا ہے، پھر 10 منٹ میں، پھر 10 منٹ آپ۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جو بھی موقف بیان کرنا ہے ہم کریں گے، اور فیصلہ عوام کی عدالت میں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اب وہ مسئلہ ختم ہو چکا ہے، اور اگر آپ کو ریزرویشن ہو تو آپ جو کوئی آن لائن کا سلسلہ شروع کیے ہیں تو ہم وہاں پہ بھی آ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پروگرام ریکارڈڈ نہیں ہوگا، آن لائن سب دیکھیں گے، اور ریئل ٹائم لوگوں کو پتہ چل جائے گا قرآن و سنت کے دلائل کون دے رہا ہے اور کون بزرگ بابوں کے حوالے دے رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور مجھے پتہ ہے کہ آپ اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لیکن اگر ہو جائیں تو میری خوش قسمتی ہے، اللہ کرے کہ میرا یہ گمان غلط ثابت ہو انشاءاللہ تعالی، تو یہ آپ کی انشاءاللہ تعالی جو خواہش ہے بچپن کی وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ پیپر میں پہلے ہی آپ کے لیے آؤٹ کر دیتا ہوں، کیونکہ آپ کے لیے تیاری کرنا ذرا آسان بھی ہو جائے گا۔ ویسے تو میری ساری باتیں ریکارڈڈ ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ یہ جو 38 منٹ آپ پچھلی اتوار کو بولے اور سوموار والے دن اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا، تو ظاہر ہے میں تو اگلی اتوار سے پہلے اس کا جواب نہیں دوں گا۔ اس میں تو خیر قرآن و سنت آپ نے بیان ہی نہیں کی، تو جواب میں نے کیا دینا ہے۔ لیکن جو آپ کی ایک خواہش تھی، اس میں بار بار جو آپ جس چیز کو دلیل بنا رہے تھے، وہ میں نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالی جب چاہیں، میں انشاءاللہ تعالی آن لائن آپ کے ساتھ علمی ڈیبیٹ کرنے کے لیے، مناظرہ نہیں ہے، یہ علمی ڈیبیٹ ہے، وہ انشاءاللہ 10-10 منٹ کے ٹائم کے ساتھ تیار ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اب انشاءاللہ تعالی آپ کا انتظار رہے گا۔ باقی پیپر میں نے پہلے ہی آؤٹ کیا ہے کہ جس طرح ہمارا قادیانیوں کے ساتھ بنیادی اختلاف ختم نبوت کے اوپر ہے، آپ کے ساتھ ہمارا بنیادی اختلاف ان عقیدوں پر ہے جو المحند اور المفند میں آپ کے 35 علماء دیوبند، ایٹ لیسٹ 35 بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں، اب تو تقی عثمانی صاحب کے بھی سگنیچر آ چکے ہیں، انہوں نے کلیم کیے ہیں صرف 3 عقیدے۔ نمبر 1 آپ کا یہ کلیم ہے کہ ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے جائز طریقے سے، خواص کے طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں۔ اس کی دلیل آپ نے قرآن و سنت سے پیش کرنی ہے۔ نمبر 2 آپ کا یہ کلیم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک اللہ کے عرش اور کرسی سے افضل ہے۔ نمبر 3 آپ کا یہ کلیم ہے المحند کے اندر آپ کے بزرگوں کا، جس کی وجہ سے آپ دیوبند کہلاتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی جو قبر میں ہے وہ دنیا کی سی ہے، آخرت کی تو ہم بھی مانتے ہیں۔ یہ 3 عقائد کے اوپر آپ نے قرآن و سنت سے قطعی الدلالہ ثبوت لے کر آنے ہیں، بزرگ بابوں کے حوالے نہیں۔ یہ جو بورے اٹھا کے لاتے ہیں، بورے اسی لیے لانے پڑتے ہیں کہ قرآن و سنت سے حوالے موجود نہیں ہوتے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں نے بھی یہ کہہ دیا فلاں، پھر ہم وہی کہیں گے فلاں کی کیا اوقات ہے؟ جب ہم قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کر سکتے ہیں، تو آپ کے بزرگ بابے تو شاہی کوئی نہیں، کیونکہ ہمارے لیے تو نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ 3 عقیدے ہیں، اور 3 ہی اب میں آپ کے بزرگوں کے حوالے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کروں گا، اور یہ بھی پیپر میں آؤٹ کرتا ہوں۔ آپ نے آ کر اپنے بزرگوں کا دفاع کرنا ہے کہ وہ کس لیول کے اوپر فتوے دے کر گئے ہیں۔ 3 اور 3 یہ 6 ہو جائیں گے، جیسے تبلیغی جماعت کے 6 نمبر ہیں نا، یہ میرے 6 نمبر آپ کو قیامت تک ہانٹ کریں گے انشاءاللہ۔ 3 عقائد المحند کے اور 3 حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو عقائد ہیں آپ کے بزرگوں کے، جو آپ کلیم کرتے ہیں لیکن چھپاتے ہیں، وہ آپ بیان نہیں کر سکتے پبلک کے سامنے، میں آپ کی پبلک کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے مناقب کے اوپر جو کتاب لکھی گئی، اردو میں بھی اس کا کافی سارا حصہ آ چکا ہے، ہم دونوں انشاءاللہ ریفرنسز لگا دیں گے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ جانتے ہو کہ اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ تو شاگردوں نے کہا معلوم نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوتے تو حضرت معاویہ ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حضرت علی کی حمایت میں قتال کرتے، جنگ لڑتے، ظاہر قرآن کا حکم پورا کرتے،
سورہ الحجرات کی آیت نمبر 9 ہے کہ جب مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو جائے. تو اس کے تحت سیدنا علی کے ساتھ مل کر ہم خلیفہ راشد کے ساتھ مل کر باغی جماعت کے خلاف قتال کرتے. یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. اب مجھے ان کے اوپر بھی گستاخی کا کوئی فتویٰ چاہیے، آپ کی جرت نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے بات ٹھیک کی ہے. دوسرا ریفرنس، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پوری حنفیت کی دنیا میں چند بڑے جو نام ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو بندہ ہے وہ ہے علامہ بدر الدین عینی. 855 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری. اس میں صحیح بخاری کی جو حدیث ہے 7083 اس کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے علامہ کرمانی کا قول نقل کر کے ان کا رد کیا ہے کہ کرمانی تو یہ کہتے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اجتہادی طور پر باغی تھے انہیں 1 اجر ملے گا اور مولا علی کو 2. تو وہ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث عمار کا پتہ چل گیا تھا اور سیدنا عمار جنگ صفین میں شہید ہو گئے، اس کے بعد آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی غلطی اجتہادی تھی اور انہیں کیسے آپ اجر کی بشارت سنا رہے ہیں؟ یہ بدر الدین عینی لکھ رہے ہیں. اور پھر کنکلوڈ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کیا حضرت معاویہ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ انہیں اللہ قیامت کے دن برابر ہی چھوڑ دے بجائے اس کے کہ انہیں 1 اجر بھی دیا جائے؟ یہ اجر والی جو بات کر رہے ہیں وہ تو خلیفہ راشد کے لیے ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے. امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر حاکم وقت اجتہاد کرے اور صحیح اجتہاد ہو تو اسے 2 اجر ملیں گے اور اگر وہ غلط اجتہاد کرے تو اسے 1 اجر ملے گا. یعنی اگر نعوذ باللہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جنگ جمل صفین اور نہروان غلط لڑتے تو اللہ تعالیٰ انہیں تب بھی 1 اجر دیتا، چونکہ اب انہوں نے ٹھیک لڑی ہے الحمدللہ ان کے لیے ڈبل اجر ہے الحمدللہ. تو یہ دوسرا ریفرنس ہو گیا. اب آ جائیں تیسرے ریفرنس کی طرف اور وہ ہے ملا علی قاری المتوفا 1014 ہجری. انہوں نے مرقہ لکھی ہے شرح مشکات. اس میں انہوں نے 5878 نمبر حدیث جو قتل عمار والی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں وہ کچھ لکھا ہے کہ کیمرے کا لینس پھٹ جائے اور آپ لوگوں کی جو جھوٹی عقیدتیں وابستہ ہیں نا وہ بھی پھٹ جائیں اللہ کے فضل سے جو انہوں نے لکھ دیا ہے. اور اردو ترجمہ آپ لوگ خود چھاپ چکے ہیں مرقہ کا. انہوں نے لکھا ہے کہ جو قتل عمار والی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. اتنے سخت الفاظ. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے. اسے قتل عمار والی حدیث کہتے ہیں. اور اسی کانٹیکسٹ میں ایٹ لیسٹ 4 جگہ مسند احمد کے اندر تفصیلی واقعہ موجود ہے جنگ صفین کے حوالے سے کہ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب شجرہ میں سے تھے ان سے حضرت عمار کا قتل ہو گیا اور وہ پوری زندگی روتے تھے. وہ ساری احادیث انشاءاللہ تعالی ہم ڈسپلے کروا دیں گے کہ قتل عمار کس نے کیا. تو اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں ملا علی قاری شرح مشکات کے اندر لکھتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں، یہ ملا علی قاری کہہ رہے ہیں کہ جب قتل عمار والی حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچ گئی تھی تو ان پر واجب تھا کہ وہ خلیفہ وقت مولا علی کی اطاعت اختیار کرتے. نمبر 1. نمبر 2. اپنے دل میں حکومت کی جو انہوں نے طلب رکھی تھی اسے ترک کر دیتے. یعنی انہوں نے کہا کہ حکومت کی طلب کے لیے وہ کر رہے تھے. نمبر 3. انہوں نے لکھا کہ انہوں نے قتل عثمان کو اپنی ڈھال بنائے ہوئے تھا اور دل میں وہ بغاوت چھپائے ہوئے تھے اور حدیث عمار ان کی بغاوت کو کھول کر ظاہر کرتی ہے. یہ جناب انہوں نے الفاظ لکھے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ افسوس حضرت معاویہ کے اس عمل سے قرآن اور سنت دونوں پشت کے پیچھے ڈال دیے گئے، مہجور ہو گئے. پھر اینڈ پہ انہوں نے لیپا پوتی کرنے کے لیے، ظاہر ہے کہ وہ تو آپ لوگوں کے شر سے بچنا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ ہم تمام کا احترام کریں، نہ ہم ناسبی ہیں نہ ہم رافضی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری باتیں کر کے بھی وہ اپنے آپ کو رافضی نہیں سمجھتے اور ان کے اوپر ناسبیت کا آپ لوگ کوئی الزام نہیں لگائیں گے، نہ رافضیت کا الزام لگائیں گے. تو اتنی سخت باتیں تو میں نے کبھی نہیں کی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اب آپ کی عوام کو جب پتا چلے گا نا پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو آپ کے علماء کے فتوے ہیں وہ تو اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ان کے مقابلے میں تو انجینئر صاحب کی تو گفتگو شاہی کوئی نہیں.
باقی انشاءاللہ اتوار والے دن میں جو طبیعت صاف کروں گا آپ کی برکت سے، پہلے بھی دعوت کو بہت فائدہ ہوا تھا انشاءاللہ، اب آپ دیکھیں ایک ایک چیز میں جو کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں وہ انشاءاللہ دوبارہ سے میں انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ایک ایک چیز پبلک کے سامنے رکھوں گا۔ اب یہ 3 اماموں کے حوالے اور 3 عقیدے المحند کے، یہ 6 نمبر جس طرح تبلیغی جماعت کے ہیں نا، یہ آپ کو اب قیامت تک ہانٹ کریں گے۔ یہ میں نے پیپر آؤٹ کر دیا، آپ اس وقت مل کے وہابیوں کے ساتھ، بریلویوں کے ساتھ، شکر ہے میری وجہ سے اتحاد امت تو آپ کا ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت جو آپ کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے انشاءاللہ گلے خود پڑے گا۔ اور وہابیوں کو تو چھوڑ دیں، ان کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، ان کے تو اپنے امام عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب کی سیرت الرسول جو انہوں نے خود پرنٹ کی ہوئی ہے، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل عثمان کا جھوٹا الزام حضرت علی پہ لگایا لیکن اللہ نے انہیں بری کر دیا۔ جی پھر انہوں نے لکھا ہے کہ 60 سال تک ممبروں سے بنو امیہ حضرت علی کے لیے تنقیص کے جملے بولتی رہی، سب و شتم کرواتے رہے، لیکن علی کی شان اللہ نے بلند کی۔ پھر انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جنگ صفین میں حضرت عمار کی شہادت کے بعد عمر بن عاص باقی لوگوں نے لڑائی ترک کر دی، اور مسند احمد کی حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ حضرت عمر بن عاص بڑے پریشان ہو کے حضرت معاویہ کے پاس آئے کہ تو عمار قتل ہو گئے، تو رسول اللہ نے تو فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، تو حضرت معاویہ نے ایسی اس کی عجیب تعویل کی، انہوں نے کہا کہ یہ تو علی نے قتل کیا، نہ لا کے وہ ہمارے نیزوں کے آگے پھینکتا اور نہ عمار قتل ہوتا، اور تم اپنے پیشاب میں پھسل رہے ہو۔ یہ عرب کا محاورہ تھا۔ تو اس پہ محمد عبد الوہاب صاحب کے بیٹا عبداللہ لکھتا ہے کہ حضرت علی کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ احد میں لے کے آتے نہ حمزہ شہید ہوتے۔ اتنی بڑی مولا علی نے پھکی دی، الحمدللہ مولا علی بھی پھکی دیتے تھے، اور دیکھیں یہ گستاخی بھی نہیں ہوئی، انہوں نے حضرت علی نے نبی علیہ السلام کے لیے ایک فرضی بات کر دی، اس لیے تاکہ جو موٹے دماغ والے ہیں ان کے دماغ کھل جائیں۔ تو وہابیوں کے لیے بھی یہ 3 تحفے میں نے رکھے میں اللہ کے فضل سے، تو یہ 3 انشاءاللہ ان کو ہارڈ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم تو علمی دلائل اپنے پبلک کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اتوار والے دن نہ میں طبیعت صاف کروں گا انشاءاللہ، آپ نے مجھے موقع دیا ہے، مجھے فل ٹاسک ملے اور میں باؤنڈری سے باہر نہ پھینکوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور آخر میں پھر کہہ رہا ہوں آن لائن آ جائیں۔ اب یہ ویڈیو اور ہمارے اسٹوڈنٹس قیامت تک، ایون آپ کے اپنے اسٹوڈنٹس بھی آپ کو بار بار ابھاریں گے کہ آ جا بھائی، اب سیکورٹی ایشوز بھی ختم ہو گئے، مولویوں والا بھی ختم ہو گیا، تو 1000 مولوی اپنے ساتھ بٹھا لے، کیمرے پہ اکیلا آن لائن بیٹھ آ کے بات کر، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی ہمارے اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری ہے کہ اب مفتی صاحب کو آپ نے احترام کے دائرے میں، جو انہوں نے مجھے گالیاں دی چھوڑ دیں، حالانکہ حضرت علی کے والے سے جو انہوں نے بات کی تھی میں ان کو ونریبل کر سکتا تھا، میں نے نہیں کیا، آندہ بھی نہیں میں کروں گا۔ ہم بھی مولا علی کے ماننے والے ہیں، گالیاں دینے والے بنو امیہ کے ماننے والے ہیں، ہم تو گالیاں کھانے والے ہیں، مولا علی کے ماننے والے ہیں۔ ہم انشاءاللہ گالیاں کھا کے بھی ان کو دعائیں دیں گے، بے فکر رہیں آپ۔ یہ چونکہ بنو امیہ کے پیروکار ہیں تو ان کا تو کام ہی گالیاں نکالنا ہے۔ تو باقی میرا 5B ریسرچ پیپر جو ہے میں سب کو کہوں گا وہ ضرور پڑھیں، مفت آپ ڈاک میں منگوا سکتے ہیں، صرف TCS کا 300 آپ نے خرچہ دینا ہے۔ میں نے 200 احادیث جمع کی ہیں 72 کے ٹائٹل سے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں ایک ایک نمبر پہ کئی احادیث ہیں، ٹوٹل 200 پلس ہیں۔ 33 نمبر پہ میں ایٹ لیسٹ 8 طرق غدیر خم کے لے کے آیا ہوں، تو لیکن نمبر اسے 33 دیا ہے۔ صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک ہماری اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے، 032159000162۔ آپ رابطہ کریں، ہماری ویب سائٹ پہ جائیں، فری ڈاؤن لوڈ اس کا PDF کر لیں۔ الحمدللہ اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، بنگلہ زبان کے اندر بھی ہے، انگلش کے اندر بھی ہے، الحمدللہ۔ وہ آپ PDF ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یہاں سے آپ منگوا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو یہ سارے کے سارے حقائق پتہ چل جائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ مفتی صاحب فوراً آ کے ایکسیپٹ کریں گے، انہیں بڑا شوق ہے بات کرنے کا، تو وہ آئیں آن لائن ہمارے چینل پہ کہیں گے جو شاہد اور بلال چینل پہ، تو میں تو آتا ہوں لائیو الحمدللہ، سال 1 سے آ رہا ہوں، وہاں پہ آنا ہے وہاں پہ آ جائیں، ہر جمعے کو میں لائیو ہوتا ہوں، آپ آ کے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے کامنٹس کریں، آپ کو لنک بھیجیں گے، جوائن کریں۔ آپ کہیں گے کہ آپ کا کوئی چینل ہے، اس پہ بھی میں آنے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ تعالی، میں آگے اسے جوائن کروں گا، لیکن طریقہ یہی ہوگا کہ 10 منٹ آپ اپنا مقدمہ رکھیں گے، 10 منٹ میں رکھوں گا۔ یہ مقدمہ ہم نے عوام کے سامنے رکھنا ہے، ایک دوسرے کے سامنے نہیں رکھنا۔ آپ بھی اپنے دلائل رکھیں گے، میں بھی اپنے دلائل رکھوں گا۔ تقی عثمانی صاحب کو بھی اگر بٹھانا چاہتے ہیں آپ بٹھا لیں، مفتی مریم صاحب کو بٹھانا چاہتے ہیں ان کو بٹھا لیں، ساجد میر صاحب اہل حدیث کے ان کو بٹھانا چاہتے ہیں آپ ان کو بٹھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کوئی نہیں ہے، لیکن آن لائن بیٹھیں، فیس پہ آپ آئیں گے، اپنے پوائنٹ آف ویو سامنے رکھیں۔ آپ ویسے ہی کہتے ہیں میں تینوں کا نمائندہ بن کے آ رہا ہوں،
آپ مرے ہوں کے زندوں کے نمائندے بھی بن کے آئیں، الحمدللہ اکیلے ہم قرآن و سنت کے دلائل میں آپ کو ناکو چنے چبوانے کے لیے کافی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ ٹھیک ہے جی، فی امان اللہ۔ ٹائم قیامت تک ہے، بول وہی جو حق ہے، ٹائم قیامت تک ہے، الحمدللہ۔